الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کر پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر یہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے۔ ایمان اصل میں حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے تعلق کی درستگی کا نام ہے، یعنی امتی کا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے جیسا تعلق ہونا چاہیے، اگر واقعی میں اس طرح کا تعلق قائم ہو جائے تو انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ ایمان اصل میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تعلق کا نام ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کے چند تقاضے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی جائے۔ ہر چیز سے بڑھ کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیا جائے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا جائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، حضور کی بارگاہ کی تعظیم کرنا، یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ تو ایمان کی جو بنیاد ہے وہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب، حضور کی بارگاہ کی تعظیم ایمان کی بنیاد ہے۔ ادب وہ شے ہے جو انسان کے نصیب کو بدل دیتی ہے۔ ہر بارگاہ کا ایک ادب ہوتا ہے جس کو بجا لانے والے کا حال جدا جدا ہوتا ہے۔ کہیں موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب کرنے والے جو کافر جادوگر ہوتے ہیں وہ مسلمان ہو جاتے ہیں، تو کہیں جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کرنے والا وہ جو فرشتوں کا سردار ہوتا ہے، فرشتوں کا استاد ہوتا ہے، لیکن جب جناب آدم علیہ السلام کی بارگاہ کی بے ادبی کرتا ہے تو وہ ملعون ابلیس شیطان ہو جاتا ہے۔ تو ہر بارگاہ کا ایک ادب ہوتا ہے اور ہر بارگاہ کا ادب بجا لانے والوں کا جو حال ہے وہ جدا جدا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے بھی چند آداب ہیں جو خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے ہیں۔ ہر بارگاہ کا جو ادب ہے وہ اس بارگاہ کے چاہنے والے بیان کرتے ہیں۔ جس طرح استاذ کا جو ادب ہے وہ شاگرد بیان کرتے ہیں کہ میرے استاد کا ادب اس طرح کیا جائے، پیر کا جو ادب ہے وہ اس کے مرید بیان کرتے ہیں کہ میرے پیر کا ادب اس طریقے سے کیا جائے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ وہ بارگاہ ہے جس کے آداب خود اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیے کہ میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ادب اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو ادب وہ شے ہے جو نصیب کو بدل دیتی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ ان میں سے ایک ادب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم نے اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے بلند نہیں ہونے دینا۔
اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے نبی کی بارگاہ کا ادب بیان کر دیا کہ جب میرے نبی کی بارگاہ میں آنا ہے تو آواز میرے نبی سے آہستہ رکھنی ہے، اپنی آواز کو بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونے دینا۔ اب یہاں پر ایک بار قابل توجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم نے ادب اس طریقے سے کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر جو ایمان والوں کو مخاطب کیا، اس کا مفسرین نے ایک جواب یہ لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الناس نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ اے لوگو تم نے میرے نبی کی بارگاہ کا ادب کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو کہہ کے مخاطب ہی اس لیے کیا کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب وہ ہی کرتا ہے جو ایمان والا ہوتا ہے، اور جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں کرتا اس کا ایمان ضائع کر دیا جاتا ہے، اس کا ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا ادب یہ بیان کیا کہ اے ایمان والو جب تم نے میرے نبی کی بارگاہ میں آنا ہے تو اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے کم رکھنا ہے۔ اور اب اسی کی اگر تفسیر میں مفسرین نے ایک اور ادب حضور کا بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو ہلکا اس وقت رکھیں گے جب پہلے ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز کو سنیں گے، یا جو صحابہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے وہ اسی وقت حضور کی آواز سے اپنی آواز کو ہلکا رکھ سکتے تھے جب وہ حضور کی آواز کو پہلے سنتے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کتنی آواز میں کلام کر رہے ہیں۔ تو مفسرین لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے تحت ایک ادب یہ بھی پوشیدہ رکھا کہ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو پہلے حضور کے کلام کرنے کا انتظار کرنا ہے، پہلے حضور کلام کریں گے پھر ہی تم نے کلام کرنا ہے۔ تو ایک پوشیدہ ادب یہ بھی بیان کیا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو مخاطب کرتے ہو، اس طرح میرے نبی کو نہیں بلانا۔ تو مفسرین نے لکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی پکارنا ہے تو بڑے ہی ادب کے ساتھ یا رسول اللہ کہہ کے پکارنا ہے یا نبی کہہ کے پکارنا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اپنے نبی کی بارگاہ کے آداب بیان کر دیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے نبی کی، میرے محبوب کی بارگاہ کا ادب نہیں کرے گا انتحبط اعمالکم، میں اس کے سارے اعمال کو تباہ کر دوں گا۔ اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا میں نے اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے آگے کہا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے اعمال کو ضائع کر دیا گیا ہے۔ یعنی انسان یہ سوچتا پھرے گا میں بڑا نمازی ہوں، حاجی ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تم اپنے اسی گمان میں رہ جاؤ گے کہ تم بڑے نیک پرہیزگار ہو، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کی جب بے ادبی کرو گے تمہارے تمام کے تمام اعمال کو تباہ کر دیا جائے گا، تمہیں اس کی خبر بھی نہیں ہوگی، تمہارے اعمال تباہ کر دیے گئے ہیں۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہو گئی کہ حضور کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، تو حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی جب اس آیت کو سنا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ اب آواز کو بلند نہیں کرنا، تو آپ نے خود کو اپنے گھر میں بند کر لیا اور اپنے گھر سے نکلنا بند کر دیا۔ وجہ یہ تھی کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز قدرتی طور پر بہت زیادہ اونچی تھی، وہ بہت زیادہ بلند آواز والے تھے، لیکن تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس خوف سے کہ کہیں بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہو جائے، انہوں نے خود کو ایک گھر میں بند کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے کہنے لگے کہ میری آواز تو قدرتی طور پر اونچی ہے، میں تو بولتا ہی اونچا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اہل نار میں سے ہو گیا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، خوف خدا میں کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھ پر جہنم واجب کر دی گئی ہے۔ اب کچھ دن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلے، حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب خود دیکھا کہ حضرت ثابت نہیں آ رہے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ خیر ہے کہ ثابت آج کل نہیں آ رہے، کچھ پتہ ہے کہ ثابت آج کل میری بارگاہ میں کیوں نہیں آ رہے؟ تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت ثابت کے پڑوسی تھے،
عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تو ثابت کا پڑوسی ہوں، جہاں تک میری معلومات ہے وہ یہی ہے کہ نہ وہ بیمار بھی نہیں ہے اور کوئی ایسی وجہ نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ گھر میں رہتے ہیں، باہر نہیں آتے۔ پھر بعد میں جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے تو ان سے کہنے لگے کہ آپ حضور کی بارگاہ میں کیوں نہیں آتے؟ حضور پوچھ بھی رہے تھے آپ آتے کیوں نہیں ہیں؟ تو حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اے سعد تم تو جانتے ہو کہ میں تو بلند آواز والا ہوں، تم تو جانتے ہو کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آواز اونچی ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اب حکم دے دیا ہے کہ میرے نبی کی آواز سے اونچی آواز نہیں کرنی۔ تو وہ عرض کہنے لگے کہ اے سعد میں اس وجہ سے خود کو قید کر لیا ہے کہ پہلے ہی میری آواز اونچی سی، میں پہلے ہی اہل نار میں سے ہو گیا ہوں، اور اب میں حضور کی بارگاہ میں اس لیے نہیں چاہتا کہ کہیں دوبارہ میری آواز اونچی نہ ہو جائے اور دوبارہ بے ادبی نہ ہو جائے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب ثابت تو یہ عرض کر رہے ہیں کہ میں اس وجہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتا کہ میری آواز اونچی ہے، آواز اونچی ہوئی ہے، میرے تو سارے اعمال ہی اب تباہ ہو گئے ہیں، مجھ پر تو جہنم واجب کر دی گئی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے سعد جا کے میرے ثابت کو بتا دو کہ وہ اہل نار میں سے نہیں ہے بلکہ وہ اہل جنت میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جنت کو واجب کر دیا ہے، اس وجہ سے کہ وہ اس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں حضور کی بارگاہ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی اگر بے ادبی کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ سارے کے سارے اعمال کو تباہ کر دیتا ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو حضور کی بارگاہ کا ادب یوں کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تھے اور دو شخص آپس میں باتیں کر رہے تھے، لیکن ان کی آواز بہت زیادہ اونچی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پر غصے میں آ گئے، جلال کیا اور ان دو شخص کو بلا کر کہنے لگے کہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ تم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے یہ کون سی بارگاہ ہے؟ اس بارگاہ میں تو آواز اونچی کرنا بھی بے ادبی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے کہ تم کس علاقے کے رہنے والے ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ دو شخص عرض کرنے لگے حضور ہم اہل طائف سے ہیں، طائف سے آئے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے، اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے پھر مسجد نبوی میں اپنی آواز کو بلند کرتے تو خدا کی قسم میں تمہیں سزا دیتا ہوں کہ تم نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں حضور کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بلند کیا ہے، لیکن تم اہل طائف میں سے ہو، اہل مدینہ میں سے نہیں ہو، اس وجہ سے میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب صحابہ اس طرح کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے ایک سوال کیا۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں بھی موجود ہے اور دیگر کتب احادیث میں بھی موجود ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا کہ اے صحابہ تم جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ پتہ ہے آج کون سا دن ہے؟ جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سوال کیا تو تمام کے تمام صحابہ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود تھے اور ہر صحابی یہ جانتا تھا کہ وہ کون سا دن ہے۔ احرام باندھا ہوا تھا، حضور کے ساتھ حج کرنے آئے ہوئے تھے، ہر صحابی کو یہ معلوم تھا کہ وہ کون سا دن ہے، لیکن اس کے باوجود ادب مصطفیٰ کیا، حضور کی بارگاہ کا ادب کیا، کوئی جواب نہ دیا اور خاموش رہے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ واللہ عالم ورسولہ، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے۔ تمام کے تمام صحابہ اس بات کو جانتے تھے کہ وہ حج اکبر کا دن تھا، لیکن اس کے باوجود جواب اس لیے نہیں دیا کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ تھی، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تھا۔ حضور نے پوچھا صحابہ جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ خاموش رہے، عرض کی واللہ عالم ورسولہ، اللہ جانے اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ آج حج اکبر کا دن نہیں ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں حضور آج حج اکبر کا دن ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگلا سوال کیا صحابہ جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ ہر صحابی یہ جانتا تھا کہ وہ کون سا مہینہ چل رہا ہے۔ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں، ہر صحابی
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کرنے آیا ہوا ہے، ہر صحابی یہ جانتا تھا کون سا مہینہ ہے، لیکن بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا اور کوئی جواب نہ دیا۔ عرض کرتی یا رسول اللہ واللہ عالم ورسولہ، یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے صحابہ کیا یہ ذوالحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں یہ ذوالحجہ کا ہی مہینہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سوال کیا اے میرے صحابہ جانتے ہو یہ کون سا شہر ہے؟ اب ظاہری سی بات ہے ہر صحابی یہ جانتا تھا کہ یہ کون سا شہر ہے، شہر مکہ ہے، حج کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن حضور نے اس کے باوجود یہ سوال کیا۔ اب ایسا نہیں تھا کہ حضور کو خبر نہیں تھی کہ صحابہ نہیں جانتے، حضور اس بات کو جانتے تھے کہ صحابہ کو بھی پتہ ہے یہ کون سا شہر ہے، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بار بار سوال کرتے ہی اس لیے تھے کہ میری امت کو پتہ لگ جائے کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی سوال کر دیں تو اس کا جواب کس طرح دیتے ہیں، میری امت کو یہ معلوم ہو جائے۔ حضور سوال ہی اس لیے کیا کرتے تھے۔ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ جانتا ہے اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ کہ یا یہ شہر مکہ نہیں ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں یہ شہر مکہ ہی ہے۔ اب اسی حدیث کی دوسری روایت ہے کہ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا کہ اے صحابہ جب حضور سوال کر رہے تھے کہ یہ کون سا دن ہے یا یہ کون سا شہر ہے یا یہ کون سا مہینہ ہے، آپ کو معلوم نہیں تھا یہ کون سا مہینہ تھا یا کون سا شہر تھا؟ کیا آپ یہ جانتے نہیں تھے؟ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ موجود تھے، کیا کوئی بھی نہیں تھا جانتا یہ کون سا مہینہ ہے یا کون سا شہر ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ادب مصطفیٰ دیکھیں جواب دینے لگے کہ خدا کی قسم ہر صحابی جانتا تھا کہ یہ کون سا مہینہ ہے، خدا کی قسم ہر صحابی کو معلوم تھا کہ وہ کون سا دن تھا، ہر صحابی یہ جانتا تھا کہ وہ کون سا شہر تھا، لیکن خدا کی قسم ہم صرف اور صرف خاموش اس لیے رہے کہ ہمیں اس وقت یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کیا ہے، ہمیں اس وقت حضور کے منشا کا نہیں معلوم تھا، ہمیں یہ معلوم نہیں تھا کہ حضور نے سوال کیا ہے کس حکمت کے تحت کیا ہے، اس وجہ سے ہم نے تب جواب نہیں دیا، ہم نے ادب مصطفیٰ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی جواب نہیں دیا۔ تو صحابہ کہنے لگے اور خدا کی قسم اگرچہ قرآن میں یہ آ چکا تھا کہ یہ شہر مکہ ہے، قرآن میں فائنل ڈیسیژن موجود تھا کہ یہ شہر مکہ ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم اگر حضور اس دن کہہ دیتے کہ صحابہ آج سے یہ شہر مکہ نہیں یہ مدینہ ہے، تو خدا کی قسم شہر مکہ کا نام بدل کے شہر مدینہ ہو جاتا، کیونکہ فرمایا حضور نے تھا یہ ہے ادب مصطفیٰ اور یہ ہے مقام مصطفیٰ کہ حضور لب ہلا دے تو وہ شریعت بن جاتا ہے، حضور لب ہلا دے خدا اپنا کلام کو تبدیل کر دیتا ہے، یہ ہے مقام مصطفیٰ، یہ ہے ادب مصطفیٰ۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس طریقے سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کیا کرتے تھے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، ادب کا حیث زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیا جنید و بایزیدی راہ۔ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ اس آسمان کے نیچے ایک ادب گاہ ایسی ہے جو عرش سے بھی زیادہ نازک تر ہے، جس کا ادب اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش سے بھی زیادہ ہے۔ اور اقبال فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ حضرت جنید بغدادی اور حضرت بایزید بستامی جیسے جلیل القدر صوفیاء جب اس بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو وہ اپنی سانسوں کو بھی روک لیا کرتے ہیں، وہ اپنے نفس کو مار کے اپنی سانسوں کو کنٹرول میں کر کے پھر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس بارگاہ میں آواز اونچی ہو گئی تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو جنید بغدادی اور بایزید بستامی جیسے صوفیاء یہ ادب کیا کرتے تھے، اونچا بولنا درکنار وہ وہاں پہ اونچا سانس بھی نہیں لیا کرتے تھے کہ کہیں بارگاہ مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ تو ادب وہ شے ہے جو انسان کے نصیب کو بدل دیتی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب ہی ایمان کی حقیقت ہے۔ وہ شخص ایمان کو حقیقت کو پہنچتا ہی وہ شخص ہے جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے، اسی شخص کا ایمان کامل ہوتا ہے جو حضور کی بارگاہ کا ادب کرتا ہے۔ جو معاذ اللہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کی بے ادبی کر دے
حضور کی بارگاہ کی تعظیم نہ کرے اس کا ایمان بھی چھین لیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب مصطفیٰ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔